صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کل کی جو تاریخ ہے 14 اگست کی تاریخ، اس تاریخ میں ہمارے عام مسلمان بھائی اور پاکستانی وہ اللہ کے بہت بڑے عظیم احسان اور فضل کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کو یاد کر کے آئندہ کے لیے عزم مصمم کی تیاری کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک بہت بڑی مقدار وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا یہ ملک جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے حصول کے اصل مقاصد وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ایسی زمین کا میسر ہو جانا کہ جس میں اللہ کے بندے اللہ کا نام لے سکیں، عبادت کر سکیں، کھلے عام اذان دے سکیں، سجدہ کر سکیں. یہ ایک اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، مگر افسوس کہ ہمارے بھائیوں اور ہمارے اکثر لوگوں کو اس نعمت کا شکر کا احساس نہیں ہے. اگر حقیقت جاننی ہو اور یہ جاننا ہو کہ جس زمین پر مسلمان کو خود اپنا اختیار نہیں ہوتا تو وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں ہی ایسا ملک موجود ہے کہ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں ہے، لیکن وہ اپنے دین پر اپنی مرضی کے مطابق دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے. اگر کوئی عمل کرنا چاہے بھی تو اس کو اس قسم کی مشکلات اور پابندیاں اور سزاؤں سے گزرنا پڑتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. ہر دن آئے دن خبر نظر آتی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف اس لیے زد و کوب کیا گیا کہ وہ مسلمان تھا، ایک مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ اپنے دین کی تعلیم کے مطابق گائے ذبح کر چکا تھا. بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے واقعات اور مثالیں موجود ہیں. یہ سب اس لیے کہ اس سرزمین پر ابھی تک مسلمانوں کا وہ اختیار اور وہ غلبہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کو اس پاک و ہند کی سرزمین میں بہت بڑا غلبہ عطا کیا ہے. کم و بیش 1000 سال تک یہ زمینیں اور یہ تمام علاقے، یہ تمام ممالک، یہ خلافت اسلامیہ اور مسلمان بادشاہوں کے زیر نگی ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہمیں اس طریقے سے زوال پذیر کیا گیا
اس چالاکی سے ہمیں دھوکہ دیا گیا اور اتنے خطرناک طریقے سے مسلمانوں کو دن بدن اور ہر گزرتے گھڑی کے ساتھ دین سے دور کر دیا گیا کہ آج وہ دین کہ جس دین کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، جس نعرے پر ہم نے ملک حاصل کیا، اور جو ہم نے یہ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں ایسی سرزمین عطا فرمائیں گے جو خالصتاً مسلمانوں کے اور اللہ کے دین کے حکم کے مطابق ہوگی تو اس پر عمل بھی کیا جائے گا، لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ اسی سلسلے میں ہمیں بحیثیت انفرادی ایک مسلمان ہونے کے اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت اجتماعی کے ایک امت کے ہوتے ہوئے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا اور نظر ثانی کرنی ہوگی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ابھی تک جیسا کہ دین کا تقاضا ہے اس طرح سے ہم دین پر قائم نہیں ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دین والوں کی اور دین سے محبت کرنے والوں کی، انبیاء کرام کی جب تعریف فرمائی ہے تو وہاں پر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ تمام آیات کہ جس کے اندر اللہ نے نیکیوں کی طرف بڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، یہ آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہیں۔ ہر شعبے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، ہر مقصد کے اندر اگر ہم اس بات کو اپنا لیں کہ آج کے بعد جب بھی کوئی عمل ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، کوئی عبادت ہوگی، کوئی معاشرت ہوگی، تو ہم ایک بات کو اپنا لیں کہ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ریس لگاؤ، کوشش کرو جنت حاصل کرنے کے لیے، ایسی جنت جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے، کئی گنا بڑی ہے۔ اور یہ جنت، اس کا حصول کس کے لیے ضروری ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو تقوی رکھتے ہیں انہی کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کس وقت میں، اس پرفتن دور میں، جیسے بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام کے اندر ہمارے اس ملک کو اسلام کے ایک قلعے کی حیثیت حاصل ہے۔ جس طریقے سے مساجد میں مسلمان تشریف لاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کا اہتمام ہوتا ہے، حج پہ جب حجاج جاتے ہیں تو ایک بڑی تعداد وہ ہمارے ملک سے ہوتی ہے، یہ تمام خیر کے مقدمات ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک میں دین کا بیج اور دین کی روح موجود ہے، لیکن اس بیج کو ہم نے تیار کرنا ہے درخت کی صورت میں۔ یہ جو ایک خوبصورت اور بہت ہی بہترین قسم کی مہک ہمارے ملک میں پائی جا رہی ہے، ہمیں اس کو ایک اعلیٰ ترین ماحول میں اور دنیا کے لیے ایک مثال میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ تبدیلی جو آئے گی، آج کل بڑا تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس بات پر ووٹ حاصل کیے گئے ہیں کہ جی تبدیلی لائی جائے گی،
تبدیلی کا مطلب کیا ہوا؟ پرانا نظام اور پرانے جو تمام نظام چل رہے ہیں اس سے ہمارے تمام مسلمان لوگ اور بھائی وہ بیزار ہو چکے ہیں، ان کو وہ پسند نہیں ہے، اس لیے تو تبدیلی کا نعرہ بک رہا ہے۔ اگر پرانا نظام پسند ہو، پرانے نظام سے سب مطمئن ہو، تو پھر جو شخص تبدیلی کی بات کرے گا تو اس کو ووٹ ملیں گے یا اس کی پٹائی ہوگی۔ پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ایسی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ایسے غفلت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن چلے جائیں ذرا کسی سرکاری اسپتال میں وقت گزار کے دیکھ لیں، کسی عدالت میں جب چلے جائیں وقت گزار کے دیکھ لیں، کسی کو مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ تھانے چلے جائے اور وہاں بیٹھ کے دیکھ لے کہ کیا ماحول ہے اور کس طریقے سے ایمان بیچا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیسے کے زور پہ سچ کو بدلا جا رہا ہے، کس طریقے سے ملزوم کو ملزم بنایا جا رہا ہے اور ملزم کو مظلوم بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام معاملات یہ جب تک ہم درست نہیں کر لیتے، ایک فلاحی اسلامی ریاست کا قیام وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے ملک پاکستان کے نام کی، یہ نعمت یہ بہت عظیم نعمت ہے، لیکن نعمت کے حصول کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی قدردان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے حصول کے والوں کے ہی خطاب فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کی قدردانی ہو اور اللہ کا شکر بجا لایا جا رہا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی فتح، نصرت، اللہ کا فضل، رحمتیں یہ ساری متوجہ ہو جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کسی نے اللہ کے دین سے منہ موڑا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام کو لے آئے، جہاں پر اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہو وہاں پر کسی اور کو اپنا لیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائی وہ معاشی طریقے سے مشکلات کا شکار ہیں، ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ جب سے حالات بگڑے ہیں تو ڈکیتیاں بھی بڑھ گئی ہیں، چوریاں بھی بڑھ گئی ہیں، کرپشن بھی بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب العیاذ باللہ عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ کسی کے رزق میں کمی ہو تو یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھ رہا اور اس کی جان اور اس کا مال وہ کھلے عام لوٹ سکتا ہے، خطرناک ماحول کے اندر رہ رہا ہے، تو یہ بھی یقیناً ایک عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں پر نعمتیں فرمائی ان کے ساتھ جب احسانات گنوائے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، قرآن کریم میں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر تم میری فرما برداری کر لو، میری اطاعت کر لو، تو میں تمہارے خوف کو امن میں اور راحت میں بدل سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے جسم سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط اعمال ہو رہے ہیں۔ آیا جب اذان ہو رہی ہے تو تمام گھر والے نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جب اللہ کے دین کا حکم آ جائے کہ یہاں فلانی خاتون کو، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو وہ نامحرموں سے بچ کے رہنا ہوگا، پردہ کرنا ہوگا، چہرہ چھپا کے رکھنا ہوگا، تو وہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں کیا اعمال کر رہی ہیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دین ایک کامل دین نازل فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر پیدائش سے لے کے قبر اور اس کے بعد کے احوال تک ہر مسلمان کی رہنمائی ہو چکی ہے۔
خواہ وہ معاشیات ہو، خواہ وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ محلہ داری ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ عبادت ہو، وہ کسی کی وفات ہو، کسی کی پیدائش ہو، ہر حکم، ہر عمل میں ہمارے دین کا ذخیرہ بہت بڑا اور محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر معاملے کے اندر علماء کرام مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہر جگہ مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ہر جگہ ایک مسلمان کی رہنمائی کے لیے ایک عالم کی یہ دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اس کو صحیح راستے پر چلنے کی واعظ کرے، نصیحت کرے۔ تو آج اس مجلس کے حساب سے باقاعدہ کوئی موضوع وہ میرے سامنے نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جہاں بھی نظر ڈالی جائے تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جی جشن آزادی منایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا، لیکن وہ جو انگریز نے کہا تھا جس وقت ہم غلامی کے دور میں تھے کہ ہم ایسے ہندوستانی تیار کریں گے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن اخلاق اور عادات کے لحاظ سے وہ انگریز ہوں گے۔ اس مشن کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف جو انہوں نے بات کہی تھی، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پہلی سیڑھی اور پہلا سٹیپ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیا۔ ایک ملک خداداد پاکستان وہ وجود میں آیا۔ اس ملک کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ ہمارا دین ہے، وہ ہماری کتاب ہے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں۔ لیکن یہ ارشادات، یہ قرآن کی آیات اور احکام، یہ تمام دینی مسائل کیا صرف لائبریریوں اور کتابوں کی حد تک ہونے ہیں یا باقاعدہ مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی آنے ہیں؟ یقیناً جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اہل مکہ اور اہل مدینہ کو جو تبلیغ فرمائی تو صرف اور صرف کلمہ طیبہ اور ایمان کا پیغام پہنچانے کے بعد چھٹی نہیں دی، بلکہ تفصیل سے احادیث میں موجود ہے کہ کوئی شخص باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ سب سے پہلے اس کو اللہ کے دین کا پیغام، وحدانیت کا پیغام، کلمہ طیبہ کا پیغام، ایمان کا پیغام سمجھاتے تھے، سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نمازوں کی تفصیل بتاتے تھے، رمضان المبارک کے روزوں کی تفصیل بتاتے تھے، مالی حقوق میں زکوٰۃ کی تفصیل بتاتے تھے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو حج فرض ہے یہ بتایا جاتا تھا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تمام اعمال یہ فرائض ہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں، یہ اٹل ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں۔ جو فرائض کر رہا ہو، جو دین کا اتنا اہتمام کر رہا ہو کہ جس کے فریضے میں کوئی کوتاہی نہ ہوتی ہو، تو خود بخود ہمارے دین کے کمال کی یہ نشانی ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرنا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ واجبات پر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کو مستحبات کا بھی خیال رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود دین کے سلسلے میں ایک رہنما اور ایک مقتدا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری جو آبادی ہے جس زبردست تناسب سے وہ بڑھ رہی ہے، اس میں ہمارے دین پر عمل پیرا کتنے فیصد لوگ ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس میں جو مساجد آباد کی جا رہی ہیں، جو مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، اس میں آنے والے افراد وہ ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور مدارس سے فاضل ہو کے مساجد میں واعظ و نصیحت سن کے پھر زندگی، عملی زندگی میں ان کے اوپر عمل کتنا ہو رہا ہے۔ جب تک اس پر عمل شروع نہیں ہوگا ایک معاشرے کی اصلاح وہ بہت مشکل اور ناممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے،
الحمدللہ آپ مسجد میں موجود ہیں اور اللہ کی دین کی باتیں سن رہے ہیں تو موجود ہے، یعنی امید اور شمع کی کرن وہ موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہوتی تو ہم شیطان کے کتنے بڑے حملے میں آ چکے ہوتے اور کتنے زیادہ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا تم تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، شکر کرو اللہ کا دین آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچ گیا اور اللہ کی دین کے رہنمائی وہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو گئی۔ تو شروع میں نے ایک حدیث شریف بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، یہ انتظار نہ کرو کہ کل اچھا عمل شروع کریں گے، نماز کی پابندی وہ کل سے شروع کریں گے، سچ بولنا وہ کل سے شروع کریں گے، رشوت کا خاتمہ وہ کل سے ہوگا، آج نہیں کرنا۔ کوئی نیک خیال آئے، کوئی صدقہ خیرات کا داعیہ پیدا ہو، کوئی عبادت کا خیال آئے تو اس میں دیر بالکل نہ کی جائے۔ کوئی نیک کام کا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیں تو وہ فوراً کر گزریں، اس کو کل پہ نہ ڈالیں۔ اس لیے فَتَكُونُ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، حدیث شریف میں فرما رہے ہیں ان قریب ایسے فتنے کا دور آنے والا ہے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں کیا خاصیت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اندھیری رات مزید اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص یہ انتظار کرے کہ کچھ دیر میں روشنی بڑھے گی پھر میں سفر کروں گا تو وہ بیوقوف ہوگا، بلکہ جیسے جیسے رات گزرتی جائے گی اندھیرے پر اندھیرا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اللہ کرنے کی، ذکر کرنے کی، روزہ رکھنے کی، مسجد چلے جانے کی، وہاں علماء کرام کی باتیں سننے کی، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ایسا عنقریب دور آنے والا ہے کہ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو جب بندہ گھر سے نکل رہا ہوگا تو وہ ایمان پر قائم مسلمان ہوگا، اور شام کو جب وہ واپس گھر آ رہا ہوگا تو وہ کافر ہو چکا ہو۔ دنیا کی چیزوں کے لیے کوئی ایسا مکان، کوئی ایسی گاڑی، کوئی ایسا بنگلہ، کوئی ایسی ڈیل کہ جس میں اس کو 2 پیسے کا فائدہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف اس کو اپنا ایمان داؤ پہ لگانا پڑے گا، تو وہ دنیا کے حصول کے لیے ایمان کے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن وہ دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اگر انسان کے لیے ایک سونے کی وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اب یہ ایک سونے کی وادی جو ہے وہ 2 ہو جائیں۔ اس لیے لالچ کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، دنیا پرستی کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جب کسی کو مقابلے میں لگ جائے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آخر کار ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ایک طرف اس کو دنیا نظر آتی ہے اور دوسری طرف اس کو ایمان نظر آتا ہے۔ ابلیس اور شیطان کی باتوں میں آ کے وہ دنیا کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے اور ایمان کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور ایسا بھی ہوگا کہ رات کو جب وہ گھر جا رہا تھا تو مسلمان اور مومن تھا، اور صبح کو جب وہ کام پہ نکل رہا ہوگا رات کو اس نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، ایسے جھوٹ بولے ہوں گے، ایسی خیانتیں کی ہوں گی، اتنے غلط کام کیے ہوں گے کہ صبح تک وہ مسلمان نہیں رہا ہوگا۔ اور اس ساری چیزوں کی نشانی کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ایک معمولی سی چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی خاصیت نہیں، اس کے حصول میں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن کی روشنی اور ہدایت بھی عطا فرما دی ہے، احادیث کی روشنی اور ہدایت بھی عطا فرما دی ہے، اور پھر بہترین بات یہ ہے کہ وہ سب محفوظ ہے۔
دین میں جو واقعی دین ہے اور جو دین سے ثابت ہے، جو سند سے ثابت ہے، جو علماء سے ثابت ہے، وہ محفوظ ترین احادیث ہیں، محفوظ ترین آیات ہیں۔ اور جن لوگوں نے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے اس میں ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کمی اور زیادتیاں کی، اللہ کے فضل سے اس کی نشاندہی بھی جا بجا کی جاتی ہے۔ صرف اور صرف کوتاہی ہو رہی ہے ہمارے امت میں بحیثیت اجتماعی امت کے عمل میں، کہ باتیں ایک سے ایک علماء کرام موجود ہیں، ایک سے ایک واعظین موجود ہیں، اور علماء اور عوام اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل ہوتا ہوا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں آج ایک بار پھر، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا کہ جس دن میں ہمیں یہ عظیم تحفہ اور نعمت ملی ہے، اس عزم کو دوبارہ سے نیا کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائی تو ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اور دنیا کی کامیابی بھی اسی دین میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی دین میں ہے۔ اگر دنیا کے اندر چند پیسے کما بھی لیے، چند بےایمانیاں کر بھی لی، جھوٹ بول بھی لیے، تو ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے پاس بے حساب پیسہ ہے، لیکن رات کو سونے کے لیے ان کو گولی کھانی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو عدالتوں کی پیشیاں ان کی شروع ہوتی ہیں، شام تک وہ تھک ہار جاتے ہیں، لیکن عدالتوں کے چکر ان کے ختم نہیں ہوتے۔ دنیا اور مٹیریلزم، پیسہ اور بینک بیلنس، یہ سارا اگر جمع کر بھی لیا جائے، لیکن ایک مومن کو اگر اطمینان چاہیے، ایک مومن کو اگر سکون چاہیے، امن چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہہ دیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ تو جس طرح ہم اپنے ملک کی روڈیں بنانے پہ خوشی کا احساس کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ترقی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اس ملک میں دینی ترقی بھی کرنی ہے۔ ہمارا بچہ وہ دینی احکام سے اور بنیادی دینی عقائد سے واقف ہو۔ ہم جب اپنی اولاد کو اسکولوں میں داخل کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ سب سے بڑا انگریز اور سب سے بڑا بابو کہاں سے نکلے گا، بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کو توحید کون سکھائے گا، میرے بچے کو رسالت اور رسالت کے آداب کون سکھائے گا، میرے بچے کو دینی احکام کون سکھائیں گے۔ جب یہ اس کے اندر خاصیات آ جائیں گی تو اس بات کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو ایک اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری بخوبی پوری کرتا ہے۔ اس کو آپ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں کہیں پر بھی لگا دیں، اپنی صلاحیات کے مطابق وہ اللہ کے دین کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ورنہ آپ خود بتائیے کہ جہاں پر بد انتظامیاں ہو رہی ہیں، جہاں رشوتیں دی جا رہی ہیں، جہاں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہاں بھی تو آخر ہماری اور آپ کی طرح ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کل موت واقع ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دیا ہو جائے گا کہ بھائی اتنے بڑے ملک کی باغ دوڑ آپ کے حوالے کی گئی، آپ نے مسلمانوں کے اموال میں اور اپنی ذمہ داریوں میں کیوں خیانت کی۔ اگر اس دنیا کے اندر بھی پرائیویٹ اداروں میں ہر کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں جوابداری ہوتی ہے، کوئی موجود ہوتا ہے جو پوچھتا ہے، لیکن جن اداروں میں کوئی جوابداری نہیں ہوتی وہاں نظام بھی الٹا پلٹا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان سے، ہر مسلمان سے اور ہر اللہ کی مخلوق سے اس کے حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صلاحیتیں دی، ہمیں صحت عطا فرمائی، ہمیں موقع عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کے ہمیں پاکستان جیسی دولت عطا فرمائی، ہم نے اس میں بیٹھ کر کیا کیا۔ دیکھیے مشکل حالات اور آسان حالات یہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مسلمان بھائی جس سے پتہ کیا جائے، خاص طور پہ معاشی حالات ہی کیوں نہ ہوں تو وہ مشکل نظر آتے ہیں۔
اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کا، سخت ترین گرمی کا دور تھا، کھجور پکنے کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت میں زمین سے آگ نکلتی ہے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے عرب میں۔ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے تبوک کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ ہے، جہاد ہے، چلنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا سواریوں کی ضرورت ہے، جو اسلام کی مدد کرے گا اور سواریاں خریدنے کے لیے مال لائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو ہر صحابی نے اپنی بساط کے مطابق مدد کی، کوشش کی، کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ اس روایت کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں گھر پہ گیا اور میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے 2 حصے کیے، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا وہ مسجد نبوی میں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اس لمحے میرے ذہن میں، میرے خیال میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں امداد کرنے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، دین میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمانے لگے گھر سے آدھا جو کچھ بھی تھا سب کچھ کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اعمال کے اندر اور مسارعت الی الخیرات کے اندر ابو بکر سے آگے بڑھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مشکل احوال آ جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمانوں کو توفیق دی ہے وہ دین کی مدد اور نصرت میں، دین کی امداد میں، دین کے لیے چلنے والے مدرسوں اور مساجد میں بھرپور اگر امداد کریں گے تو اسی طرح اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے اسلام کی امداد کی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اور ہی شان عطا فرمائی، ان کے درجات بہت زیادہ بلند ہوئے۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی آسانی اور فراخی آ جاتی ہے، کبھی مشکلات آ جاتے ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو جلد از جلد اس وبا سے نکالے اور واپس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ لیکن وہ ترقی جیسے دنیا کی ترقی ضروری ہے اسی طرح دین کی ترقی بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی للہ رب العالمین الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله